جادوئی چکی اور 3 بونے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں 2 بھائی رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی بہت امیر تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا، لیکن دوسرا بھائی بہت غریب تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی گھر جاتا تو اس کے گھر والے اسے کھانے کے لیے پیسے مانگتے، لیکن جب وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تو اس کی جیب خالی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے مدد مانگے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر پہنچا اور اس سے کہا کہ بھائی، میرے پاس 2 وقت کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تم میری مدد کر دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ یہ سن کر بڑا بھائی غصے میں آ گیا اور اس نے چھوٹے بھائی کو غصے میں کہا کہ تم مجھ سے مدد کیوں مانگنے آئے ہو؟ جاؤ، جا کر محنت مزدوری کرو اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو۔ یہ کہنے کے بعد بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دھکا دیا۔ بڑے بھائی کا یہ رویہ دیکھ کر چھوٹا بھائی بہت اداس ہوا اور گھر واپس لوٹنے لگا۔ جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے راستے میں ایک بوڑھے بزرگ کو لکڑیوں کا ڈھیر اٹھاتے ہوئے دیکھا جو اس سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے ترس آیا اور اس نے اس بوڑھے بزرگ کو کہا کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ خوش ہوا اور اس نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسے اداس لگا۔ اس نے اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بوڑھے بزرگ نے کہا کہ تم میری مدد کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک انعام دوں گا جسے بیچ کر تم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکو گے۔ یہ سن کر وہ غریب آدمی اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھے بزرگ کے ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچا تب بوڑھے بزرگ نے اسے ایک انعام دیا اور اسے کہا کہ یہ میٹھی روٹی ہے۔ اس میٹھی روٹی کو جنگل کے پار ایک پہاڑی پر تم جب غور سے دیکھو گے تو ایک چھوٹا گھر نظر آئے گا۔ اس گھر میں 3 بونے رہتے ہیں۔ ان بونوں کو میٹھی روٹی بہت پسند ہے، وہ تم سے یہ ضرور خریدیں گے، لیکن اس کے بدلے میں تم اس سے پیسے مت مانگنا۔ اس سے کہنا کہ مجھے جادوئی چکی دے دے۔ وہ غریب آدمی میٹھی روٹی لے کر چل دیا اور کافی سفر طے کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر ہے۔ وہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور جلدی سے وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی ان بونوں کے گھر میں بنا دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ بونوں نے جب اس آدمی کو اندر آتے دیکھا تو وہ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے غصے میں کہا کہ تم کون ہو اور ایسے کیسے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے؟ دوسرے بونے نے کہا کہ یہ مجھے کوئی چور لگتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، میں تو یہ میٹھی روٹی بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ بونوں نے جب اس کے ہاتھ میں میٹھی روٹی دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تم یہ میٹھی روٹی ہمیں بیچ دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں کوئی بھی قیمت دے دیں گے۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، مجھے بس وہ جادوئی چکی دے دو۔ بونے راضی ہو گئے اور اسے وہ جادوئی چکی دے دی۔
اور کہا کہ یہ کوئی عام چکی نہیں ہے، جب بھی تم اسے گھماؤ گے، جب بھی تم اس سے کوئی چیز مانگو گے تو یہ تمہیں نکال کر دے گی، اور جب تمہیں نہیں چاہیے ہوگی تو اس کو لال کپڑے سے ڈھک دینا اور وہ چیز نکلنا بند ہو جائے گی۔ چکی لے کر وہ آدمی اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ فرش پر کپڑا بچھا دو۔ فرش پر کپڑا بچھانے کے بعد اس نے چکی رکھی اور چکی کو کہا، چکی چکی دال نکال۔ اور ذرا سی دیر میں اس چکی نے ایک دال کی ہنڈیاں بھر دی۔ پھر اس نے اس پر لال کپڑا ڈھکا اور پھر ہٹایا، اور پھر اس نے کہا، چکی چکی چاول نکال۔ پھر اس نے لال کپڑا ڈھکا اور سب نے دال چاول پیٹ بھر کے کھائے۔ اسی طرح اس آدمی نے دالیں اور مسالے نکالنا شروع کیے، ان کو بازار میں لے کر جاتا اور ان کو بیچتا اور ان سے پیسے کماتا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے اپنا بہت بڑا گھر بنا لیا اور سب کے پاس پہننے کے لیے نئے نئے کپڑے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا بڑا بھائی حیران ہوا اور اس سے جلنے لگا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں اس کے راز کا پتہ لگاتا ہوں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں چھپ گیا اور اسے ذرا دیر نہ لگی اس کے راز کا پتہ لگانے کے لیے۔ جب اس نے چکی میں سے سامان نکلتے دیکھا تو وہ حیران ہوا اور اس نے چکی کو چرا لیا اور فوراً اپنے گھر گیا اور بیوی بچوں سے کہا کہ ہم آج ہی گاؤں چھوڑ دیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے بچوں کو لے کر ندی کنارے گیا، ندی پر ناؤ پر بیٹھا اور چل دیا۔ بیچ ندی میں اس نے سوچا کہ میں اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے چکی کو کہا، چکی چکی نمک نکال۔ تھوڑی دیر میں چکی نے نمک نکالنا شروع کر دیا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس چکی کو بند کیسے کرنا ہے۔ وہ روکتا رہا لیکن چکی نہیں رکی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کو بند کیسے کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ ناؤ میں نمک بھر گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ناؤ نمک کے وزن سے ڈوب گئی اور وہ سب ندی میں ڈوب گئے۔ لیکن چھوٹا بھائی خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ دوسروں کو دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے اور جلنا نہیں چاہیے۔ جو ہمارے پاس ہو ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔